آج جو ہے میں کیونکہ آج وقت تھوڑا میرے پاس کم ہے تو میں تفصیل ایک ہی نقطے پہ بات کروں گا. دیکھیں لاسٹ جو ڈسکشن تھی اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ تمام لوگ جو پالیٹکس آف رائٹ کرتے ہیں, حقوق کی سیاست کرتے ہیں, وہ سب ریاست سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ریاست خیر کے معاملے میں نیوٹرل ہو جائے. یہ کہتے ہیں یعنی کہ ریاست یہ بھول جائے کہ کوئی چیز خیر ہوتی ہے. ریاست کے لیے نہ تو کوئی چیز خیر ہوتی ہے نہ کوئی چیز شر ہوتی ہے. ریاست کا کیا مقصد ہے کہ سب کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے. تو وہ ریاست خیر کے معاملے میں نیوٹرل اور رائٹس کے معاملے میں ججمنٹل ہوتی ہے. یہ رائٹس کو کوئی وائلیٹ کرے گا تو ایسے ریاست جو کہ اس طرح کی ریاست کو ہم کیسی ریاست کہتے ہیں جو خیر کے معاملے میں نیوٹرل ہو. اینٹی پرفیکشنسٹ اسٹیٹ, اینٹی پرفیکشنسٹ اسٹیٹ بن جانے کا دعویٰ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ اینٹی پرفیکشنسٹ ہو جائے اسٹیٹ. اگر ایک سیکولر آدمی یہ کام کرتا ہے, کنسسٹنٹ ہے اس کے تھاٹ کے پروسیس کے ساتھ اور اس کے ایڈیولوجیکل پاسچر کے ساتھ, یہ بات کنسسٹنٹ ہے ایک سیکولر کے لیے کہ اسٹیٹ نیوٹرل رہے. لیکن اسٹیٹ کیا نیوٹرل ہو سکتی ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں سیکولر فریم ورک میں بھی اسٹیٹ نیوٹرل نہیں ہوتی. اس کو ہسٹوریکلی ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. سیکولر کیا کرتا ہے, ہمیں سروکار ہے ان لوگوں سے جو مذہب کی بات کرتے ہیں, مذہب کی بات کرتے ہیں اور حقوق کی سیاست کرتے ہیں. وہ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ریاست نیوٹرل ہو جائے؟ اگر آپ مذہبی ہیں, کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اسٹیٹ خیر کے معاملے میں نیوٹرل ہو جائے. اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی نیوٹرل ان کیس آف دی پرائرٹائزیشن آف گڈ. تو ریلیجیس انسان کوئی بھی ہوگا, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو. ہندو توا کی آپ پوری جو ڈسکورس میں ابھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی نیوٹرل. لیکن کنفیوژن کیا ہے کہ رائٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکشن کی. اب میں اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھوں. پہلا اسٹیپ کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رائٹس ہیں کچھ, انڈسکریمنیٹ رائٹس ہیں کچھ, تو دوسری پرزمپشن آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں, ظاہر ہے کہ کچھ حقوق ہیں کچھ رائٹس ہیں, تو آپ کو یہ بتائیں پڑے گا بھائی رائٹس کہاں سے آ گئی ہے, کہاں سے ہے یہ رائٹس. یا تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ رائٹس آئے ہیں ہمارے مذہب سے, ہمارے مذہب نے یہ حقوق دیے ہیں, یا خدا نے ہمیں یہ حقوق دیے, یا ہماری کمیونٹی نے یہ حقوق ہمیں دیے, یا ہماری روایات نے یہ حقوق ہمیں دیے, یا نیچرل ہے یہ, دے آر نیچرل. جو لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا دوسرا پرزمپشن یہ ہوتا ہے. ایک پرزمپشن یہ کہ اسٹیٹ شوڈ بی نیوٹرل, دیٹ از اینٹی پرفیکشن. سیکنڈلی دے بلیو دیٹ دی سسٹم آف رائٹ از نیچرل. وہ سمجھتے ہیں نیچرل ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ انسان جو چاہنا چاہے چاہے. یہ ایک نیچرل ہے کہ انسان کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہ ہو. یہ نیچرل ہے کہ انسان اپنی پراپرٹی میں اضافے پہ اضافہ کرتا چلا جائے اور اس اضافے کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکینزم موجود نہ ہو. یہ اس کا یہ ایک نیچرل بات ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرتعیش زندگی ہوا. یہ انسان کا یہ نیچرل ہے. ہم یہ بدلے سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل نہیں ہے, ہسٹوریکل ہے. اٹ از ناٹ نیچرل, اٹ از ہسٹوریکل. اور کون سی ایسی تہذیب ہے جس نے انسانوں کو یہ ایبسولوٹ رائٹ دیا ہو کہ وہ جو چاہنا چاہے چاہے؟ کون سی سویلائزیشن کے اندر اسے ایبسولوٹ رائٹ کے طور پر ایکنالج کیا ہو کہ گڈ ارریلیونٹ ہوتا ہے فار دی کانسٹیٹیوشن آف سوشیو پولیٹیکل آرڈر؟ کون سی تہذیب نے یہ بتایا ہے کہ گڈ انسان کا اسپیسیفک پرائیویٹ کنسرن ہے اور پبلک کنسرن صرف رائٹ ہوتا ہے؟ یہ پتا چلتا
نیچرل ہے تو ابھی کیسے یہ ہو گیا 200 سال میں ایسی کون سی توڑ چل گئی بھائی یہ نیچرلزم کی جو سب کو پتا چل گیا یہ نیچرل ایسے کیسے کون سے ایرسٹاٹل اور پلیٹو کی سمجھ میں نہیں آیا ان کی سمجھ میں آ رہا ہے ایسا کیا ہو گیا ایسا کیا ہوا 200 سال میں ایسا کیا ہوا ابھی چیک کرنے والا اس نے بتایا مسلمانوں کے 1917 سے لے کر 1900 میں نے چیک کیا اس کو ہسٹوریکلی 1917 سے 1757 سے لے کر 1919 تک 92 اسٹیٹ جو تھیں امپیریلزم کے انڈر چلی گئی 92 مسلم ریاستیں جو ہیں غلام ہوئی 200 سال کے اندر اور 47 سال کے عرصے میں 62 جو ہے وہ دوبارہ آزاد ہوئی ایسا کیا ہو گیا بھائی ایسی کیا تو چلا دی مسلمانوں نے جو 14 سال کے اندر 62 جو ہے وہ ریاستیں دوبارہ سے آزاد ہوئی ایسا کیا کر دیا ایسا کیا ہو گیا رائٹ ہیومن رائٹس کی ڈسکورس ایسی کیا ہو گئی عدم تشدد کے علم برداروں نے ایسی کیا توپ چلا دی انسان ایک دم سے کیسے شریف ہو گئے 14 سال میں ریاست وہی کولونیل پاور ایک دم سے شریف ہو گئی پھر ان کو کہا میں لاٹھی کھاؤں گا یا کچھ کھاؤں گا لیکن میں کچھ نہیں کروں گا عدم تشدد کا وہ قائل ہوں لاٹھی واٹھی کھا کے پھر کہیں گے یار اس کو بیچارے کو لاٹھی ماری دیکھو اس کی بیچاری کمر ٹوٹی میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ایسا کروں گا اللہ نے مجھے بھی کہیں ایسا نہ کر دے میں ٹھیک ہو جائے چلو اس کو ان کو آزاد کروں اور آزاد کر کے گھر اپنے جا کے سو ایسا ہو سکتا ہے تمہارے خیال میں یہ ریزنیبل بات ہے یہ انریزنیبل بات ہے نا کہ آپ حقوق کی جدوجہد کر کے یہ 62 ملک آپ نے حاصل کیا جھوٹی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہسٹوریکلی ایسا کچھ نہیں ہوا ہسٹوریکلی وہ امپیریلسٹ پاور کی ڈومینیشن کا تصور تبدیل ہو گیا انہوں نے کہا یہ کرنے میں تو بڑا مسئلہ ہے تمہارے لوگ مر جاتے ہیں سول سروسز جو آتے تھے گورے یہاں پر ان کی ایوریج ایج جو ہوتی تھی 48 سال ہوتی تھی گرمی کی وجہ سے مر جاتے تھے سول سروینٹ جو آتے تھے نا گورے ہوتے تھے کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر گورے ہوتے تھے شروع میں تو جب ظاہر ہے کہ وہ آنےسٹلی جو رول کرتے تھے وہ اپنا گھومتا پھرتا تھا ملتا تھا یہ کرتا تھا گرمی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا تو انہوں نے کہا بھائی کالے انگریز تلاش کرو کالے انگریز بہت ملیں گے آپ نے پورا سول سروسز کا نظام کھڑا کر دیا وہ اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار انہوں نے کھال کھینچ کے رکھ دی مسلمانوں کی اور آپ اپنا ہیرو جو ہے وہ پانڈے منگل پانڈے کو بڑا مذہب جاگ گیا اس کا سور کی چربی چبانے سے اس کا مذہب جاگ گیا اس کو اس پہ تکلیف نہیں ہو رہی کہ گولی میں چلا کس کے سینے پہ رہا ہوں 5 سال سے تھا نا ملازم وہ 5 سال سے ملازم تھا بھائی وہ ہندوستانی فوج کا سینوں پہ ہندوستانیوں کے سینے پہ گولی چلانے میں بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ان کو مارے جا رہا ہے ہندوستانیوں کو انگریزوں کی فوج میں شامل ہو کے بھرتی میں ہو کے پوچھو تاؤ لگا کے دھنا دھن مار رہا ہے ہندوستانیوں کو اس کو اس کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی وہ چبایا اس میں تو ہو گاؤں سور بابا ناراض نہ ہو جائے یہ کیا ہو رہا ہے میں ایسی نہیں کروں گا دھوکا ہو اس لیے اس نے گولی مار دی انگریز اور اس کے نتیجے میں انقلاب ہو گیا 58-57 کی جنگ رائزنگ یہ تھی منگل پانڈے اس کا ہیرو ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ ہندوستانی میں سینے پہ گولیاں تو چلا رہے ہیں لیکن آپ ایک چربی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی ایشو یہ ہے کہ انگریزوں کے لیے ڈومینیشن کا تصور بدل گیا کیوں کیونکہ مارکیٹ ایکسپینڈ ہو رہی تھی مارکیٹ ایکسپینڈ ہو انہوں نے کہا ڈومینیشن کا مقصد یہ ہے کہ فائنینشیل ڈومینیشن تو آپ ویسے بھی برقرار رکھ سکتے ہیں کیوں اپنے لوگوں کو ماریں جب تمہیں شاہ کے وفادار یہیں مل رہے ہیں وہاں کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ بیٹھنے کی اور دوسری بات یہ کہ اتنی مار پڑ گئی تھی ان کو جرمن کا اللہ بھلا کرے جرمن کا مار کے اس میں برکت نکال دیا تھا فرینچ کا اور برٹشر کا دونوں کا اسپینش فرینچ اور برٹشر تینوں کو مار کے اس میں برکت نکال دیا وہ قابل ہی نہیں تھے کہ چلا پاتے اتنی بڑی پاور کہاں قبضہ کر رہا کوئی نہیں مار مور کے نکل جائے گا وہاں 3,000 فوجی مرے ان کے وہاں پہ نہیں مل گیا ان کو شاہ کے وفادار
مار پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ان کو مار پڑی مار ان کو پڑی کمبوڈیا کے اندر ویٹنام میں، وہاں مار پڑی ہے ان کو، مار ان کو نہیں پڑی اصل میں. یہ بہت ڈرپوک ہیں یہ، ان کو مار کبھی امریکن کو کبھی مار نہیں پڑی. میں چیلنج کرتا ہوں امریکن ہسٹری میں امریکن کو کبھی مار نہیں پڑی. ایک طرف پیسفک ہے ایک طرف اٹلانٹک ہے، مزے سے بیٹھے رہے پوری سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، فرسٹ ورلڈ وار میں شامل ہی نہیں. ان کو مار پڑی کہاں ہے؟ انہوں نے مارا ہے، ان کو مار نہیں پڑی، مار پڑی ہے برٹشرز کو، ڈرتے ہیں وہ. مار پڑی ہے فرینچ کو، جرمنس کو، ان کو مار نہیں پڑی امریکن کو. ایک طرف پیسفک ہے ایک طرف اٹلانٹک ہے، کون کراس کرے گا اس کو؟ جس سے مار پڑ سکتی تھی ان سے کبھی نہیں لڑے گی. رشین سے مار پڑ سکتی تھی ان کو، رشینز جو ہے ایسٹرن یورپ سے 3 بار انویڈ ہوئے، الاسکا سے گھس سکتے تھے، امریکن کبھی نہیں گھس. لیکن انہوں نے کہا ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے جب ہم رشیا کو ویسے ہی گھٹنوں پہ ٹکا سکتے ہیں. انہوں نے فائنینشیل وار فیئر میں شکست دی تھی. یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ نظریہ چینج ہو گیا کہ وہ اپنی ہی اسٹیٹ میں رہ کر دوسرے ملکوں کے اوپر وہ حکمرانی کریں گے، تو پھر آیا اس کی کیا وجہ ہے کہ اب پھر سے وہ دوبارہ مطلب ممالک کے اوپر قبضے کرتے جا رہے ہیں؟ کس ملک کا قبضہ کیا؟ عراق پہ کیا ہوا ہے، ایران میں افغانستان پہ کیا ہوا ہے. جو ان کے فائنینشیل تو موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تمہیں 1919 کی، وہاں پر اسلام کے ساتھ ان کی کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. ایڈیالوجیکل چیلنج جو تھا وہ لبرلزم کو جو تھا وہ فاشزم سے تھا اور سوشلزم سے. یعنی کہ جو 1919 کی بات ہے، اسلام واز ناٹ اے چیلنج. اسلام کو انہوں نے پہلی بار 20ویں صدی میں کنسیو کیا ایز اے چیلنج ایران کے انقلاب کے بعد. اس سے پہلے وہ آپ دیکھیں ان کے ڈسکورس میں اسلام کو جو ملیٹنٹ فاشزم کہتا ہے وہ فوگویاما کا اینڈ آف ہسٹری ہے. تو رشین جب کولیپس ہوئے تو کہتا ہے اسلام جب اٹس جسٹ ملیٹنٹ فاشزم، اٹس ناٹ این ایڈیولوجی، دیر از نو پاسبل تھریٹ ٹو ویسٹرن سویلائزیشن. فاشزم کے خلاف انہوں نے سوشلزم کو استعمال کیا اور سوشلسٹ قوتوں نے فاشسٹوں کو مار مار کے برقع چلا دیا. فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، جس یورپ میں، ہنگری کے اندر، پولینڈ کے اندر، جہاں پر بھی فاشسٹ رجیم ڈیولپ ہو رہی تھی وہاں پر لبرلزم تو ایلیمنیٹ ہوا تھا لیکن سوشلزم نے اس کو پرچ کیا کیونکہ وہ کمیونیٹیرین تھے. وہ بھی کمیونیٹیرین، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، لوہے نے لوہے کو کاٹا. اس کے بعد مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ جب امریکہ کے ایجنٹ ہر جگہ موجود ہیں اور پھر یہ اب تو ایسا سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے کہ آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کلچرل انویژن ہے اور یہ وہ فلاں، اس کے باوجود امریکہ نے عراق پر حملہ کیوں کیا؟ اس کا بھی کوئی لاجک ہے یا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ لبرل سارے کے سارے اتنے ذہین نہیں ہوتے جتنا انہیں ذہین ہونا چاہیے. امریکہ نے حملہ کر کے غلطی کی، لبرلزم کو نقصان پہنچایا، لبرلزم کو فائدہ نہیں پہنچا. اور دوسری بات یہ کہ وائلنٹ لبرلزم سے زیادہ خطرناک ہے پیسفل لبرلزم. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پینیٹریٹنگ پاور زیادہ ہوتی ہے، ریزسٹنس کم ہوتی ہے اس کی. لیکن وہ بھی بیوقوفیاں کرتے ہیں. اگر امریکن تھنک ٹینکس ہی کہتے تھے کہ عراق سے حملہ نہیں کرنا چاہیے، جو ان کی ایڈیالوجی جو تھی. لیکن یہ کہ لبرلزم ہمیشہ سے متشدد رہا ہے ہسٹوریکلی. پچھلے 20 سال کے اندر وہ کمزور ہو گئے تھے کہ لبرلزم نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ نان لبرل فورسز کے خلاف. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھیں کہ صرف لبرل ورلڈ کے اندر ہی تو ہم رہا ہے، لبرل ورلڈ کے باہر تو نہیں رہا. جہاں پر بھی ان کو موقع ملا ہے مارا انہوں نے، جس کو بھی مارنا چاہے مارا. تو جہاں پر ان کو لبرلزم خطرے میں دکھتا ہے وہاں پر وہ مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مرواتے ہیں یا مارتے ہیں. جیسے انگولا اور ہائیٹی وغیرہ یعنی کہ جتنے موغا دیش ہو ان سب کے اندر یہ انہوں نے پہلے فوجیں اتاری، وہاں مار پڑی تو بھاگ گئے، وہاں پاکستانی ہو گئی تھی. تو پہلی بات تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ حقوق کے نام پر آزادیاں آپ نے حاصل کی ہیں، یہ ایک کنٹیسٹیبل کلیم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ریفیوٹ کر دو اس کو، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کنٹیسٹیبل ضرور ہے. اس کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ صرف حقوق کی جدوجہد کرنے کے نتیجے میں آپ کامیاب ہو گئے یا ان کے اندر یہ استطاعت ہی نہیں رہی تھی کہ اپنی ہیگمنی اسٹیبلش کرتے یا ان کا ڈومینیشن کا تصور بدل گیا. تو ایک انٹرپریٹیشن جو کہ ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم لوگ سب جاگ اٹھے
پڑھ لکھ لیا ہم لوگوں نے، سر انگریزی بول رہے ہیں، انہوں نے انگریزی میں سنا، ان کو سمجھ میں آ گیا. پہلے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہماری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا. جیسے فوراً ان کو سمجھا، ارے یہ انہوں نے کہا ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا، تم لوگ تو یہ ہو، تم لوگ تو بڑے اچھے شریف لوگ ہو، چلو ہم لوگ سب چلے جاتے ہیں اپنے گھر. وہ سب اپنے گھر چلے گئے. یہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ صحیح طرح پیش نہیں کر رہے ہیں، ان کو صحیح طرح بتائیں گے، ان کی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے خیال میں آکسفورڈ اور کیمبرج اور میگل اور ٹورانٹو ادھر جو پروفیسر بیٹھے ان کو پتا نہیں ہے اسلام کیا ہے. تمہارے خیال میں یہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا اصل میں اسلام کیا ہے، ورنہ سب ایک دم مسلمان ہو جاتے. یہ بہت ہی کمزور آرگیومنٹ پیش کیا تھا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے صحیح تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا تو بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، پروفٹ کی بات بھی نہیں مانی، حضرت عیسیٰ کی بھی نہیں مانی، میجورٹی نے نہیں مانی. تو پہلی بات یہ سمجھنا کہ اسلام کو وہ زمانے میں تھریٹ نہیں سمجھتے تھے، اب تھریٹ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وائلنٹلی بھی ایکٹ کر رہے ہیں. جہاں مار سکتے ہیں وہاں مار رہے ہیں، اور جہاں پہ لبرلائز کرنا ہے وہاں لبرلائز کر رہے ہیں. جہاں پر آپ کے اسٹیٹ اسٹرکچر کو بریک کرنا ہے وہاں اسٹیٹ اسٹرکچر کو بریک کر رہے ہیں. جہاں پہ کول آنا ہے وہاں پہ کول آ رہے ہیں. جہاں پر عورتوں کو الو بنانا ہے وہاں عورتوں کو الو بنا رہے ہیں. جہاں مزدوروں کو الو وہاں مزدوروں کو الو، جس کو بنا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہی سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، یہ لوگ بھی آزاد ہو جائیں گے، ان کو بھی تھوڑا مزے کرنے کا موقع ملے گا، یہ بھی تھوڑی روشنیوں میں رہیں گے، یہ کہاں اندھیروں میں رہ رہے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹ اسٹرگل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، 62 ملک آزاد ہوئے، یہ ایک کنٹیسٹیبل دعویٰ ہے. ایٹ لیسٹ آپ اسے کنٹیسٹیبل تو سمجھیں تاکہ آپ کے جو ایمان راسخ سے راسخ ہوتا چلا جا رہا ہے ہیومن رائٹس پالیٹکس کے اوپر، کم از کم آپ یہ تو دیکھیں بھائی آپ خدا کے وجود کو کریٹیسائز کرتے ہو، پرافٹ سنت کو کریٹیسائز کرتے ہو، احادیث کو کریٹیسائز کرتے ہو، ہیومن رائٹس کو کریٹیسائز کرنے کا تپڑ نہیں ہے. کیوں بھائی ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا کر دیا ہیومن رائٹس ہے؟ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اندر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ کون سی حدیث جو ہے وہ ردی حدیث ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، اس کو کوشچن کر رہے ہو، ہیومن رائٹ کو کوشچن نہیں کر رہے. کیوں بھائی کیا ہو گیا ایسا کیا بھونچال آ جائے گا اگر ہیومن رائٹ کی ویلڈیٹی کو کسی نے کوشچن کر دیا؟ کیوں ہر کانسٹیٹیوشن کا پری ایمبل ہے بھائی؟ کیوں ہر کانسٹیٹیوشن کا پری ایمبل نہیں ہے قرآن؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو نہیں کہہ رہے امریکہ سے جا کے بناؤ اس کو پری ایمبل، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم پہ؟ اور جب ہم کوشچن کرتے ہیں تو کیوں ہمارے ہی لوگ ہمارا ٹیٹوا دبانے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کنٹیسٹیبل تو مانو پہلے ایک تو ہاں بھائی ٹھیک ہے میں بڑا آبجیکٹیوسٹ ہوں، بڑا زبردست ہوں، ہر چیز کو کریٹیسائز کرتا ہوں، کریٹیکل تو بھائی اس کے بارے میں تو کریٹیکل ہو جاؤ. اس کے بارے میں کیوں نہیں کریٹیکل ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تم ایمان لے آئے ہو، ایمان کی سطح پہ رکھے ہوئے، ایمانیات کی درجے پہ رکھا ہوا ہے، نہیں اس کو ہلا دیا تو سب کچھ. اور افسوسناک بات یہ کہ ریلیجیس پارٹیز نے ان کو پری ایمبل کے طور پہ مانا ہوا ہے. مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ سیکولر پارٹیاں ایسا کیوں کرتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ ریلیجن کو تو مانتے نہیں ہیں، سورس آف لا نہیں مانتے نا، وہ تو ارادہ انسانی کو سورس آف لا مانتے ہیں. تو کچھ تو ہونا چاہیے نا جس سے کھڑے کریں گے اپنی کانسٹیٹیوشن. تو مجبور ہے وہ تو، دے آر سفرنگ ایڈیولوجیکل کرائسس، دے ڈونٹ ہیو اینی میتھڈالوجی ٹو کاؤنٹر دی جورسپروڈنس ڈیمانڈ آف کنٹمپریری سوسائٹیز. So they should have reliance, they should have dependency on this human rights declaration or Encarta or French rights declaration of rights. کریں گے، کرو بھائی. تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تم کیوں ایمان لے کے آ رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتا دیا؟ یہ کون سا لٹریچر ہے، کون سی ڈسکشن ہے، کون سے ڈسکورس ہے تمہارے پاس؟ تمہاری پوری تہذیب کے اندر کس نے کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، سید احمد شہید نے کیا ہے، کس نے کیا ہے ایسا؟ پتا چلے کہاں سے آ گئی ایک دم سے، کیسے یہ نیچرلائز ہو گیا ڈسکورس؟ اور کیوں اس نیچرلائز ڈسکورس کو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نیچرل نہیں ہے بلکہ ہسٹوریکل ہے؟ کیوں اسے کنفیوز کر رہے ہو حقوق العباد کے ساتھ؟ کیوں اسے کنفیوز کر رہے ہو تم حضرت عمر کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے ساتھ؟ کیوں تم اسے کنفیوز کر رہے ہو حضرت علی کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے ساتھ؟ کہاں سے تم نے یہ لے کے آ گئے؟ تو ایشو یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میری بات مان لو، نہیں مانو میری بات. میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح تم اس چیز کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرتے ہو، اس چیز کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کیوں نہیں کرتے؟
کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے ہو آپ ایک یونائٹیڈ نیشن بن گئی, ہاں بھائی ایک پارلیمنٹ بن گئی, اور بھائی پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہیومن رائٹس کی لیجیٹیمیسی کہاں سے آ رہی ہے؟ یونائٹیڈ نیشنز کی لیجیٹیمیسی کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اس میں کیا کانٹریبیوشن ہے تمہارا؟ 60 سال سے تم کتوں کی طرح چیخ رہے ہو, تمہاری ایک بار انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کی. کانفرنس ہو رہی ہے ابھی, اس میں تو تمہیں ویزا نہیں دے رہا انڈیا. اور دنیا میں جنہوں نے مار کے نکالا ہے نا, انہوں نے اپنی ساورینٹی اسٹیبلش کی. برٹشرز کو جوتے مار کے نکالا ہے امریکنز نے. 80 سال لڑے امریکن برٹشرز سے, ایسی کلینزنگ کی ہے, ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں نیٹوز پورے ختم ہو گئے. اور جب مار کے ان کو جوتے مار کے نکالا تو انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو ساورن بنایا. پھر امریکنز نے کیا جو کچھ بھی کیا. یہ نہیں کیا کہ برٹشرز ان کو آ کے بتا رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اٹیک کرو کشمیر کے اوپر, تو وہ کہہ رہا ہے نو. گریٹی کہہ رہا ہے نہیں کرتا اٹیک. قائد اعظم کو بٹرے کر رہا ہے. کسی کو نے گولی ماری, اس کو مارتے اس کو گولی گریسی کو, اور اٹیک. ہاں, کیونکہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے انڈر کمانڈ تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے علاوہ انہیں منسٹری کے اندر وہ برٹش آفیسر کام کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اٹیک کروں گا تو اس کی وجہ سے میری گولیاں میرے اپنے لوگوں میں. نہیں, وہ لوئل تھا, وہ لوئل تھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے انڈر کمانڈ تھا. نا بھائی اپنے لوگوں کو بچایا ہو یا نہیں بچایا ہو, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہماری فوج کیا کر رہی تھی. ہماری فوج وہی کر رہی تھی جو 18 اس نے پلاسی میں کیا تھا. پلاسی میں 3 لاکھ فوج لے کے آیا تھا سراج الدولہ, اور 50,000 تھے گورے. اس نے کہا تھا گھیر لوں گا اور ایک ایک کی گردن ماروں گا اپنے سامنے. اور جنگ لڑے 7,000. 2.5 لاکھ فوج کھڑی دیکھتی رہی اپنے بادشاہ کو لڑتے ہوئے. ہندو لڑا 700 فوجیوں کے ساتھ, مدموہن آخری وقت تک لڑا, لیکن آپ کے مسلمان نہیں لڑے. وہ دیکھ رہے بادشاہ کو کتے کی طرح پکڑ کے لے گئے. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے مار کے نکالا ہے نا, ون کیے انہوں نے اپنی ساورینٹی ارن کی ہے, اور پھر انہوں نے ساورن اسٹیٹ بنائی ہے امریکہ میں, اور ٹکا دیا انہوں نے گھٹنے 150 سال کے اندر برٹشرز. برٹشر کتے کی طرح دم ہلاتے ہیں امریکہ سے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رائٹ کی پالیٹکس کے نتیجے میں دنیا کا نقشہ بدل گیا. یہ ایک دعویٰ ہے جو کنٹیسٹیبل ہے, ایٹ لیسٹ کنٹیسٹیبل ہے. آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو جج کر سکتے ہیں, آپ اس کو آپ اس کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں کریٹیسائز کرتے؟ کہتے ہیں اسے بھی کریٹیسائز کر دیا ہمارے پاس کچھ رہے گا نہیں. اگر ایک سیکولر کہے تو ٹھیک ہے, لیکن ریلیجیس کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ اس کو کریٹیسائز کر دو. اس کے پاس پوری 1400 سال کا ہسٹوریکل کام ہے بھائی, جس کو پیش کر سکتا ہے. تو پہلے جو کل لاسٹ سیکشن میں نے ڈسکس کیا تھا, آج میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں, میں جو آپ سے بتا رہا ہوں اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. میں کوئی فتوا تو دے نہیں رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ چیزوں کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرنا ہے تو اس چیز کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ یہ نہیں کہتے کہ بعض خصوصی معاملات کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کو ریسٹرین کیا جا سکتا ہے؟ کیوں آپ یہ نہیں کہتے کہ بعض معاملات کے اندر پراپرٹی رائٹس کو ریسٹرین کیا جا سکتا ہے؟ کیوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض معاملات کے اندر فریڈم آف کانشیسنیس کو بھی ریسٹرین کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ کیوں یہ مان لیتے ہیں کہ اس کو انکویسچنیبل سمجھ لو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے نیچرل سمجھ لیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی نیچرل نہیں ہے, ہسٹوریکل ہے. ایک خاص قسم کے ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کے نتیجے میں ایسی ڈسکورس پھیل گئی جس کے نتیجے میں نیچرلائز ہو گیا ہیومن رائٹس ڈسکورس. لیکن یہ ڈسکورس ہے, محض ڈسکورس. یہ کوئی یہ تھوڑی ہے پیپر ویٹ کی طرح حقیقت کہ میں کہوں میں تو نہیں مانتا اور اسے اٹھا لوں اور یہ میرے سر کا آگے گرے میرا سر پڑ جائے. ہیومن رائٹ ڈسکورس کی طرح کی کانکریٹ ریالٹی نہیں ہے. جسٹ اے ڈسکورس. اٹ پرووائڈ یو اے ریشنل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ میک تھنگز انٹیلیجبل فار یو. دیٹس واٹ اٹ از ڈوئنگ. نو, بٹ اٹ از ناٹ مور دین دیٹ. کوئی صحیفہ قرآنی نہیں ہے یہ کہ اس کی پرائیورٹی مقدس گائے نہیں ہے جس پرائیورٹی کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے.
اور آپ جب اسے کوشچن کرتے ہیں تو لوگ اتنے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ ناراض نہیں ہوتے جب کوئی آدمی یہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ حدیث جو ہے وہ ردی حدیث تو نہیں، کمزور حدیث تو نہیں؟ کمزور حدیث ہے کھل کے بتاتے رہتے ہیں ساری دنیا کا ہے، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے، اور بیٹھے میں علماء بیٹھے کسی صحافت تک کی کتاب کے اندر نہیں ہے، اب بولتے رہتے تو پوچھ لے بھائی حدیث ردی حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، نہیں ہے، صحیح ہے، اس حدیث کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کوئی ناراض ہوگا تو بھائی ہیومن رائٹس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کو کوئی اگر کوشچن کر دے تو ایسی کیا تکلیف ہو جاتی ہے ہماری انٹیلیجنسیا کو، ہماری انٹلیکچوئل کو ایسی کیوں تکلیف ہو جاتی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ریلیجیس لوگ جو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی سیاست کر کر کے اپنے لیجٹمیٹ پولیٹیکل ورکر کا وہ کر دیتے ہیں، پرجنگ کر دیتے ہیں ان کو، وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ مذہب کے لیے کوئی قربانی دے۔ وہ کیا ان کے اثر کو ڈائلیوٹ کرتے 2007 میں کریں پاکستان سے ہی کریں کراچی سے ہی مختلف سطحوں پر یہ سوال شروع ہو گئے ہیومن رائٹس ایکٹ ہے، یہ کیا اس کی سیکورٹی کیا ہے، یہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو ہم ٹریس کہاں کرتے ہیں، کہاں سے اٹھائے، اس کا ہمارے ساتھ ہماری روٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں۔ ایک سوال وہاں سے اٹھے وہاں سے اٹھے، میرے خیال سے وہ ماڈرن یوزر کی طرف سے جس طرح سے کہتا ہے کہ وہ زمانے میں کوئی اٹھا نہیں تھا اور چیلنج نہیں کیا تھا تو لوگ آلریڈی جو ہے نا وہ سفر ہوئے بیٹھے تھے اس کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یس آف کورس، لیکن پھر پہلی سطح یہ ہے کہ آپ اس کو ریلیجیس ڈسکورس کے اندر تو رکھ کے دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ ریلیجیس ڈسکورس میں کیسے نیشنلائز ہو گیا، ریلیجیس ڈسکورس میں کیسے نیشنلائز ہوا، کیوں نیشنلائز ہو گیا، کیسے نیشنلائز ہو گیا؟ ریلیجن کے اندر کیا انسان کا یہ ایبسلوٹ رائٹ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے؟ صرف اسلام کی مبادی کون سا ریلیجن کرتا ہے؟ وہ کون سا ریلیجن ہی کہتا ہے کہ یہ اس کو پہلا فن خیر اور شر کے معیارات کا تعین کا کل حق جو ہے انسان کو ہے، اور انسان اپنی انفرادی زندگی میں جس تصور خیر کو پرسو کرنا چاہے کرے، اور اس کے نتیجے میں اس کی معاشرتی حیثیت کا تعین نہیں ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ گناہگار تو ہر مذہب میں رہے نا، ہر دور میں رہے، لیکن وہ اپنی پرسنل لائف میں کرتا ہے، لیکن اسے وہ خیر سمجھ کے نہیں کہتا۔ آپ کے ملک کے اندر تو جو خیر کے علم بردار ہیں اور جو روایتیں خیر کی علم بردار ہیں انہیں تو پپو کہا جاتا ہے، پپو بنا دیا اس کو، پپو پتا ہے؟ پپو ایک پروگرام آتا ہے پپو یار کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو اسٹیبلش مورل پوزیشن ہوتی ہے نا آپ کی سوسائٹی کی، اس کی بات کرتا ہے، وہ اس کو بٹھاتے ہیں کہ اسکول پہ 4 5 10 15 بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، بالکل ان کی کوئی ذہنی تربیت نہیں، بالکل جاہل، لٹ مار جاہل جسے کہتے ہیں نا، جہالت کی جو انتہا ہوتی ہے نا اس پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی کا قول ہے نا کہ علم کی ابتدا ہوتی ہے عرفان جہالت سے، عرفان ہونا چاہیے اپنی جہالت کا سب سے پہلے، ان کو یہ نہیں ہے، اس عرفان جہالت سے بھی محروم ہے، اپنے عرفان جہالت سے محروم، کچھ بالکل بھیڑ بکریوں کو بٹھا دیا، اس کے بعد ایک معاشرے کا بدماش ترین انسان وہاں بیٹھا ہم پہ، اس کے بعد 2 لوگ آ جاتے ہیں جو اس روایت کو کوشچن کر دیتے ہیں، اور سب مل کے وہ جو بیوقوف گدھا جو پہنچ گیا ہے اپنی روایات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھتا ہوتا ہے، وہ اپنی ہلے بازی کرتا رہتا ہے اور پھر وہ سب سے لعنت بھیجتا ہے، لیکن سب اس کو کہتے ہیں پپو یار تنگ نہ کر، ہمیں جس طرح ہم رہ رہے ہیں اس کو رہنے دیں، یہ اسٹیبلش کر کے وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کے ذہن تھوڑے جاگے ہوئے ہیں، لیکن جو 12 سال کا 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے، جو بچی بیٹھی ہے وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہماری روایات ہیں یہ پپو ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ پپو از اے ویری ریویلنگ ورڈ، پپو ایک ایسا انسان، ایک ایسی ہستی جو کہ ذہنی طور پہ پسماندہ ہے، ناسمجھ ہے، اممیچور ہے،
اور اپنی کمزوریوں کو اور خامیوں کو نہیں دیکھ پا رہی اور وہ تنگ کر رہی. یہ آپ کی روایات کا حشر ہو رہا ہے. اس پہ ریسٹرین ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کہیں کہ بھائی ہیومن رائٹ نہیں ہونی چاہیے رائٹ تو گالی مت بڑھتے سب کو بولنے دو. اتنے میں یہ بتاتا ہوں نا کہ اس کے نتیجے میں خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے جو ڈی ڈیوینائزڈ ہوتی ہے. اس کی کوئی ڈیوینٹی ہی نہیں ہوتی. احترام کا کوئی انسٹیٹیوشن باقی نہیں رہتا ہیومن رائٹس پالیٹکس کے نتیجے. کوئی احترام کا انسٹیٹیوشن باقی نہیں رہ سکتا ہیومن رائٹس پالیٹکس کے نتیجے. آپ کو بتایا جاتا ہے الٹا کہ احترام انسانیت میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے نتیجے کسی چیز کا احترام باقی نہیں رہتا. احترام انسانیت نہیں, احترام نفس ہوتا ہے, وہ بھی انفرادی نفس کی پرستش ہوتی ہے, انفرادی نفس کی. انسانیت کی کوئی پرستش نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ میری سب باتیں مان لو, میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کوشچن تو کرو بھائی, اپنی اپنی ریپرزینٹیو ڈسپلن میں جا کے اکنامکس والے سے پوچھو نا کہ بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو, لا ڈیفینیشن مارجنل یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے. یہ پلیجر انکریزز بٹ ڈیکریزنگ ریٹ, اور پلیجر انکریز اگر ڈیکریزنگ ریٹ سے ہو رہا ہے تو ٹو پلیجر کی بنیاد بنا کر پورا کا پورا اکنامک اسٹرکچر کھڑا کر کر مسلط کر دیا ہے انسانوں کے اوپر. کیوں کر رہے ہو یہ؟ اور کیا اسے کوشچن نہیں کیا؟ کانسیکوینشل اس اکنامک کیلکولیس کو کیا کوشچن نہیں کیا لوگوں نے؟ ویسٹرن ٹریڈیشن میں ہی کوشچن کیا نا بہت سارے لوگوں نے. وہ کہتے ہیں مین ول بیکم پلیجر سیکنگ اینیمل. یوٹیلیٹیرین سر رالز کہتا ہے یوٹیلیٹیرین ٹرانسفارم ہیومن انٹو اے پلیجر سیکنگ اینیمل. سوائن بنا دیتا ہے, ڈاکٹرن آف سوائن ہے. پگ بنا دیتا ہے, سور بنا دیتا ہے یہ انسان. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں کرتے بھائی اس کو اسٹیبلش؟ وہ بھی تو اسی ڈسکورس سے کنسسٹنٹ نہیں ہے. انٹرسٹ میں نہیں ہے کیپٹل ایکومولیشن کے, انٹرسٹ میں نہیں ہے. جس دن وہ رالز کی انٹرپریٹیشن انٹرسٹ میں ہوگی تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. رالز کی سب تعریف کرتے ہیں, کبھی اپلائی کیا امریکہ نے اس کو ماڈل 1970 میں لکھی تھی, 2003 میں انتقال ہو گیا, کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا امریکہ کے اندر اس کا ماڈل. کیوں نہیں کیا بھائی؟ کہتا ہے گریٹسٹ بینیفٹ گوز ٹو دی لیسٹ ایڈوانٹیج سیکشن آف سوسائٹی. گریٹسٹ بینیفٹ لیسٹ ایڈوانٹیج گروپ کو جانا چاہیے, نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ انٹرسٹ آف دا کیپٹل میں نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھ لو کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رائٹ کی پالیٹکس آف رائٹ کا جو پریمبل ہے وہ کوشچنیبل تو ہے. ایٹ لیسٹ جب تم احادیث کو کوشچن کر رہے ہو تو اس کو کیوں نہیں کوشچن کرتے؟ بغیر احادیث کو پڑھے ہوئے, تو بغیر ہیومن رائٹس کو پڑھے ہوئے کوشچن کر دو, ولگرائز ہی کر دو ڈسکورس کو. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹوٹ سکتی ہے تو لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹوٹ سکتا ہے, بہت ہی کمزور ہے, نہیں ہے, ہواؤں میں کھڑا ہوا ہے. اور خاص طور سے جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کو تو وہ تو بیچارے ایک اتنی خوفناک کھیل میں کودے ہوئے ہیں جس میں اگر جیتے تو بھی ہارے اور ہارے تو بھی جیتے. سوری جیتے شیر ہے بڑا زبردست ڈاکٹر صاحب. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہ دو لگا دو, ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہہ رہے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. میں ہارے بھی کیا ہو, ڈزنٹ میٹر, ایونچولی تو سب لوگ مر ہی جائیں گے. لیکن آپ ایک ایسے ڈسکورس کو اسٹیبلش کر دیں گے کہ پیچھے آنے والے لوگ کہ یہ گراؤنڈ ورک ہوگا اپنی پولیٹیکل تھیوری کو کنسٹرکٹ کرنے کے. ہر دور کا اپنا جبر ہوتا ہے. میں جس دور کے اندر ہوں اس دور کے اندر اگر میں کوئی پولیٹیکل تھیوری مسلمانوں کے لیے اسٹیبلش نہیں بھی کر سکا تو کم از کم یہ جو پولیٹیکل تھیوری لیجیٹمائز ہوئی اسے تو ڈی لیجیٹمائز کر دوں گا. اور اگر نہیں کر سکا تو کم از کم وہ مٹیریل پرووائڈ کر دیا جائے گا جس کے بعد پیچھے آنے والے مجھ سے زیادہ ذہین اور فتین اور کردار کے مضبوط لوگ اس سے بہتر کام کر سکیں.
تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ڈسکورس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہیومن رائٹس پر یقین رکھتے ہیں ایمان لیں تو پھر ایمان لے آئے تو پڑھ کے ایمان لیں، پڑھ لیں ذرا جا کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں اس کے نتیجے میں جو دعوے ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں. امریکہ کیا ہیومن رائٹس کی یونیورسلٹی کو ریسٹرین نہیں کرتا، پراپرٹی رائٹ کو ریسٹرین نہیں کرتا؟ القاعدہ کے پراپرٹی رائٹ کو وائلیٹ نہیں کیا انہوں نے؟ کیا تمہارے یہاں میں سارے القاعدہ تو ایک انجینئرنگ کمپنی تھی بھائی، انجینئرنگ کے نتیجے میں جو انہوں نے پیسہ کمایا تھا اس کو چھین لینے کا کیا حق تھا ان کے پاس؟ کون سے پراپرٹی رائٹ کی وائلیشن؟ پراپرٹی رائٹ کی وائلیشن کی ہے انہوں نے، رائٹ آف کانشیسنس کی وائلیشن کی ہے، رائٹ آف موبلٹی کی وائلیشن کی ہے، رائٹ آف ایسوسیشن کی وائلیشن کی ہے، ہر چیز کی وائلیشن کی ہے. تو آپ کہتے ہیں وہ وائلیشن کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. تو بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں وائلیشن کر رہا ہے تو اچھی باتیں کرنا چاہیے. ان کے پاس ایک گڈ ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کو ریسٹرین کر رہے ہیں. آپ کے پاس اپنا گڈ ہے، آپ اپنی مرضی سے ہیومن رائٹس کو ری انٹرپریٹ کریں. یہ آپ سے کیسے کہہ دیا جاتا ہے وہ تو ریسٹرین کریں گے، آپ نہیں کریں. اپنے پوری سویلائزیشن کے جو ویلیوز ہیں اس کو تبدیل کر کے رکھ دیں. اچھا مجھے دراصل میری گاڑی جو ہے نا ایک جگہ بننے میں نے دی بھی ہے، اس نے کہا تھا یہ گاڑی لے جانا تو مجھے وہ لینی ہے. گاڑی ہے میرے پاس، عموماً میری بیوی چلاتی ہے. سر جو گفتگو پھر یہاں سے ہم جو ہے شروع کرتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹ ڈسکورس جو ہے یہ مطلب سسٹینیبل کیوں نہیں ہے، مطلب اسلامک سوسائٹیز کے اندر اور امت مسلمہ میں جو ہے کیوں نہیں ہو سکا ہے سسٹینیبل جو ہے، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہ وہ اس کو اپنے منہاج کے ساتھ کمپیٹیبل سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈسکورس کے ذریعے اپنا پرچار کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں. نہیں مطلب یہ تو خیر سمجھتے ہیں، لیکن اس سمجھنے کی مطلب علمی بنیادیں کیا ہے، مطلب یعنی اس کو کسی مطلب یہ کہ اسٹڈی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں یا ایمان کے درجے میں سمجھتے ہیں، یعنی پھر پیچھے کوئی انہوں نے اس کا مطالعہ کر کے اور غور و خوض کرنے کے قابل رائے قائم کی یا اس پر ایمان لے آئے؟ میرے خیال سے ایمان لے 1948 میں ایمان لے یہ ہے سر 4 موجود ہے. پہلی دفعہ جب میں آج کے جیسے 31 آرٹیکل ہے یہ ہیومن رائٹس کی 48 ہے اب اس کا ایمان مطلب یہ کہ وہ کون سا تغیر تھا، مطلب کہ جس کے نتیجے میں ایک مطلب یہ کہ ایک ایسی چیز جو ایک خاص تاریخ اور تہذیب سے آئی تھی اس کو جو ہے مطلب اتنی آسانی کے ساتھ قبول کر لیا گیا. ظاہر اس کا بھی کوئی ڈسکورس ہوگا نا، مطلب وہ ڈسکورس جو ہے کیا مطلب بھائی مثال کے طور پر یہ جو مطلب یہ ہے آپ کی ہیومن رائٹ جو ہے اس کی جو مطلب جو اس کا ماخذ ہے وہ فیڈرلسٹ پیپر ہے. فیڈرلسٹ پیپر جو ہے مطلب 1800 میں جو امریکہ کے اندر جب امریکہ نے برطانیہ کو نکال دیا وہاں سے تو امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے بنایا گیا، اس کے لیے فیڈرلسٹ پیپر جو ہے ڈبیٹ ہوئی 2 اخبار میں، نیو یارک ٹائمز میں اور نیو یارک پوسٹ کے اندر. وہ جو آرٹیکل لکھے گئے وہ کہلاتے ہیں فیڈرلسٹ پیپر. فیڈرلسٹ پیپر کی بنیاد پر امریکی کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اس کے اندر یہ جو پورا ہیومن رائٹ کا اسٹرکچر ہے وہاں پہ رکھا گیا. اس کے بعد اسی امریکن کانسٹیٹیوشن سے ہیومن رائٹ اسٹرکچر کو جو ہے امریکی صدر روزویلٹ کی جو بیوی تھی ایلینا روزویلٹ، اس نے جو ہے اس کو ہیومن رائٹ ڈکلیریشن اس نے ڈرافٹ کیا گیا مطلب، اور اس کے بعد پوری دنیا ایمان لے آئی. یعنی امریکی صدر کی بیوی کا ڈرافٹ کردہ ہیومن رائٹ ڈکلیریشن جو ہے پوری دنیا مولوی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی، یعنی دنیا کی تاریخ میں یہ کام تو پیغمبروں کو بھی یہ مرتبہ کبھی نصیب ہوا نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو ہے مطلب یہ پیش کردہ کسی چیز کو پوری دنیا نے مان لیا ہو، لیکن یہ ایسی پیغمبرہ ہے ایلینا روزویلٹ جو اس نے جو پیش کیا تو پوری دنیا نے مان لیا وداؤٹ اینی کوشچن. مطلب یہ بہت امپورٹینٹ کوشچن ہے، مطلب اس پر یہ روشنی آپ لوگوں کو ڈالنا ہے. آپ نے کوئی کہا ایسا کیوں یہ مطلب یعنی یہ کیا آخر اس کے ساتھ فورس کیا کہ ان کو جو ہے موقع نہیں ملا اس کو
चैलेंज करने का जो मतलब ये आप में से कुछ मैं समझता हूँ बुनियादी वजह ये है कि हमारे मदद के अंदर भी बहुत सी बात है डिस्कस होती है। तो ये एक अलग बात है कि हम मदद में हमारे खैर पहले है मजबूत बात है, लेकिन सेशन चूँकि मौजूद है इसलिए लिंक कर नहीं, खैर तो उनके यहाँ मिलती है, खैर तो हर जगह पहले होता है, अब हमेशा बाद में मगरिब में भी वो कहते हैं हुकूक, लेकिन असल जो उनकी फैटाफिलिट है वहाँ खैर पहले कैपिटलिज्म से है ना, मतलब कैपिटलिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटलिज्म एंड फॉर प्रमोशन ऑफ द कैपिटलिज्म ह्यूमन राइट डिस्कोर्स है, मतलब राइट फ्रेमवर्क जस्ट सर्व एज अ कवर। अलग खबर जो है मतलब जाहिर है कि आप इसी पेपर को एक आदमी के लिए कैसे काम आप लोग भूलिए बनाएंगे। हाँ, आपका नंबर ये जरा पाएंगे आप में से कोई और था जी, आप में से कोई पीछे जो है खवातीन में ठीक है। ह्यूमन राइट डिस्कोर्स जो है ये अनचैलेंजेबल इस्लामिक सोसाइटी में या रिलीजियस सोसाइटी में, यानी ईसाइयत ने भी इसको चैलेंज नहीं किया और यहूदियत ने भी चैलेंज नहीं किया, हिंदू मत ने भी इसको चैलेंज नहीं किया, बुद्ध मत ने भी इसको चैलेंज नहीं किया। तो ये ऐसा मतलब है कि कौन सी ऐसी ये मतलब आपत्ति के सबने इसके सामने झुका दिया अपना कर दिया, मतलब आप में से कोई आप ये जी पोजिशन में रिलीजियस पॉइंट ऑफ रिलीजियस पैराडाइम ऐसी स्टेट उसके बाद ये आया ये राइट दिए जा रहे थे वो बड़े अट्रैक्टिव लगते थे लोगों को। पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर आप देखें जिस सिनेरियो में देश के इसमें राइट भी गनीमत, मतलब ये राइट अगर वो दे रहे थे आप ये राइट दे दें जिस सिचुएशन में ये दिए गए सिचुएशन को अगर हम देखें रशिया में भी जहाँ तक बात है जितने भी जगह पर ये दिए गए और वहाँ एक जगह पर भी रिलीजियस अथॉरिटी मिलती है वो स्टेट की सूरत में एक ही जगह वो भी आगे जो डेमोक्रेसी के थ्रू पहले सिस्टम दिए उसके बाद निजाम दिए। अगर आप ये कबूल करते हैं तो हम आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन दे सकते, अगर आपके पास कोई राइट नहीं इसमें आता है। और दूसरी ऐसी स्थिति तो पहले आप अगर डेमोक्रेसी को हकीकत जानते हैं, रियलिटी जानते हैं तो आपको आपकी चीज मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप इसको हकीकत नहीं मानते, ह्यूमन राइट को हकीकत नहीं मानते, जमहूरी निजाम को हकीकत नहीं मानते इस तरफ अगर आप देखें नहीं, लेकिन ठीक है ये तो हम समझ सकते हैं भाई, मतलब स्ट्रेटेजिकली हमने कर लिया कि भाई चलो यार आज़ादी तो मिल रही ना, चलो ठीक है अभी हम मान लेते हैं। लेकिन ये मतलब आज़ादी मिलने के बाद 50 साल का अरसा गुजरने के बाद कोई आदमी नहीं पैदा हुआ कि जो इसको क्वेश्चन करे या इसके बारे में डिबेट करे या गुफ्तगू करे या कुछ सवालात उठाए या कोई इतराज़ात करे। मतलब ये बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वी हैव टू थिंक इट। जी इसकी वजह ये इन्होंने कहा था उनकी बात में पढ़ाऊंगा, ये इसका जो नाम है ना ह्यूमन राइट, ये बहुत बड़ा मुआवजा हमें किस्म का, क्योंकि हमारा मैं ये जो सवाल है कि पाकिस्तान में हमारे सारे माशरे में जो है इसको पसंद नहीं किया जाता। इसकी वजह ये है जो उन्होंने बात की बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ चूंकि लोगों को लिबास का एक जो तसव्वुर है वो बहुत गहरा है, अक्सर इस पर बात होती रहती है। वैसे इस्लाम में दो ही चीजें होती हैं जिससे बात होती है, दो चीजें और अल्लाह माफ कर दे उर्दू को लिबास करते वो आम आवाम इतनी हमारी सतही सोच है। और तलबा की हद तक मैं बात करूँगा कुछ 4 साल पहले तक इस चीज की तरफ मेरी जो है दूसरी चीज का इजहार नहीं था कि ये चीज हमारे उर्दू को लिबास से मुख्तलिफ है, लेकिन यही वो लोग इसको हमारे आम आवाम तकरीबन मैं कहूँगा मुकम्मल, हालांकि एक आदमी को जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस तरह की आर्गूमेंट जो है, लेकिन मैं कर देना आम आवाम जितनी भी आपकी और आवाज में भी वो इसे कुछ और नहीं समझते, मातवाए इस्लामी हुकूक लिबास को ही समझते हैं। तो जब इसी तरह की गुफ्तगू होती है और इस तरह की गहराई में इसका तस्किया होता है, फिर इसमें जो है वो
اس میں پولیٹیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے لوگوں کی سطح پہ عوام اور علماء کی سطح پہ بھی یا وہ کچھ چیزوں سے سیدھے سے اسلامی حقوق کی بات کرتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو سمجھتے ہیں لیکن اس کی اس کی وجہ کیا ہے مطلب یعنی ریزن جو ہے اس کا کیا ہے مطلب یہ 50 سال گزرنے کے باوجود بھی جو ہے مطلب کہ یہ چیز یعنی میں بتا رہا ہوں اس وقت جو ہے عربی اور فارسی میں جتنا بھی لٹریچر موجود ہے اسلامک یعنی کنٹریز کا جو مطلب اس کے اندر بھی ہیومن رائٹ کو کوشچن کرنے کی کوئی جو ہے مطلب فکر جو ہے موجود نہیں ہے مطلب یعنی وہ اس کو بالکل نیچرل سمجھتے ہیں اس کو یہ کہ بالکل جو ہے مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے عین اسلام کے مطابق ہے